جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے, نبی پاک کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پنجابی میں کہتے ہیں نا ہن کچھ باقی رہ گیا ہے. اب مجھے بتائیے, جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کچھ باقی رہ گیا جو آپ کو زندگی میں چاہیے, مرتے وقت چاہیے, قیامت کے دن چاہیے؟ روزی میں برکت ہو, ٹینشن دور ہو جائیں, عزتیں بڑھتی رہیں, سکھ کی زندگی رہے, بار بار مدینے جاتا رہوں, پیارے آقا کا دیدار بھی ملے, مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار ملے, جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں, کچھ اور چاہیے؟ سب ہو گیا نا. یہ ہے درود پاک. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا, جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, تقریباً ہر جملے کے پیچھے کوئی روایت یا کوئی حدیث ہے. یہ سب فضیلتیں نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں. یعنی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. یعنی ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے نہیں ہیں, بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں, بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. درود پاک کو تھام لیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے, آپ کی پرابلم سالو ہوگی, آپ ریلیکس فیل کریں گے, اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان المعظم کی 15ویں رات, شب برات. اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا, با عزت بری ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو, یعنی اس رات عبادت کرو. آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو. تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے, الا من مستغفر لی فاغفر له. ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ. ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ. ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے. پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ they are not able to count our own hair. اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے, ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے. قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا, وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے. مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے. فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا, رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا, تصویر بنانے والا, یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں, مجسمے بناتے ہیں, نہیں بخشا جائے گا. چغل خور نہیں بخشا جائے گا. ایک اور روایت کے مطابق نجومی, یہ جو کاہن ہوتے ہیں, یہ نہیں بخشے جائیں گے. جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا. مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا, دشمنی چھپانے والا, دل میں جو بغض رکھتے ہیں, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. ذرا غور کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ بڑا کریم ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت, اتنی بڑی مغفرت ہے, یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں توبہ کرنی ہے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, ہم سب نے مرنا ہے. قبرستان بھی جانا سنت ہے نا, نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا. یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, اسی لیے بھیجا گیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا, حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے, اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو. قبریں جا کر دیکھے تو صحیح, کچھ تو خیال کریں کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے. اتنے بڑے گھر ہو, بڑا ہوادار گھر ہو, ویسٹ اوپن ہو, ایئر کنڈیشن ہو, نرم بستر ہو, یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے, اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے. ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی, قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا بنے گا؟ قبرستان جا کر دیکھے تو صحیح. آپ کو پتہ ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ, بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں, بھائی 10 کروڑ کا فلیٹ ہے. ادھر بنگلے والے رہتے ہیں, یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں. غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے. دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے. قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا. ہر قبر کی الگ کہانی ہے, ہر قبر کی الگ سٹوری ہے. حدیث پاک میں فرمایا
قبر دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ کیٹیگری. ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. فلیٹ الگ ہوتے ہیں, بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں, بنگلو الگ ہوتے ہیں, مکان الگ ہوتے ہیں, جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں, روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں. ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی. مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس, VIP کلاس, بہت ساری کلاسیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. There is only 2 classes in the graveyard. سنو غور سے. قبرستان جاتے ہو نا, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے. تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. عربی میں حدیث سن لو, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. کتنا پیارا جملہ ہے. ریاض الجنہ سنا نا جب مدینہ پاک میں, اس حدیث میں اس لفظ کو استعمال فرمایا, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا دیر از سیکنڈ آپشن فرمایا او حفرۃ من حفر النار, یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سچا جواب دینا, مجھے نہیں دینا, اپنے آپ کو دینا ہے. میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں, اور سچا ایمانداری والا جواب. آج میری موت ہو جائے, ہو تو سکتی ہے نا, آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے. پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے. مقام, ٹائم, ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ. ہمیں نہیں پتا, مگر ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو, کل آخری ہو. چلے آج میرا انتقال ہو گیا, سچا جواب دینا. گھمانا پھرا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں, ادھر نہیں, وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. سوال یہ کہ اگر آج مر گیا, قبر میں گیا, جیسی زندگی گزاری ہے, قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ. اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نماز پابندی سے ہیں, گناہ کی عادت نہیں ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں, میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں, حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں, بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں, ماں باپ بھی میرے راضی ہیں. اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے. باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں, نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں, اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں, کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے. ریاکاری الگ ہے, دکھلاوا الگ ہے, بناوٹیں الگ ہیں, پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ دو ہی کیٹیگریز ہیں نا, یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا. تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں. پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں. باتیں کریں لوگ, یار پچھلی بار تو آیا تھا, اگر اس بار نہیں ہے, کہاں ہے؟ قبر میں ہے. کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا, ایک اور چیز دیکھا کریں. کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں. تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا, یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا, روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے, مگر فکر ہی کسی کو نہیں. شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے ہیں. مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی, مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, بادشاہ تھا, بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے, میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا, مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا, لوہے کے میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا, اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا, دفن نہیں کرنا. بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہتا میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نا, جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا. اس کی اپنی منطق تھی. تو مرا تو بچوں نے اسی وصیت پر عمل کیا, لوہے کا تابوت بنایا, اس کو تالا لگایا, اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا, اس کو بھی تالا لگایا, پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا, رات ہوئی تو کمرے سے آوازیں آنے لگی. سب پریشان کہ تابوت بھی بند, اس پر بھی تالا, صندوق پر بھی تالا, وہ تو لٹکا ہوا پر, لیکن اوپر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی. ڈرتے ڈرتے صندوق کھولا, تابوت کھولا, تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت میں اس بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے, اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. کوئی جگہ نہیں تھی, کوئی سوراخ نہیں تھا, وہ کیسے پہنچا اندر؟ سب حیران. اب جناب بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا, اس کو مارا, پھر صندوق کو بند کیا, پھر لٹکا دیا. جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی. اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی. پھر جا کے جب صندوق کھولا, تابوت کھولا, تو اس سے بڑا سانپ اس کی صندوق میں موجود تھا جو اس کو کاٹ رہا تھا. اللہ اکبر. پھر اس سانپ کو باہر نکالا, سانپ کو مارا, پھر تالا لگایا, پھر لٹکا دیا. اگلی رات پھر آوازیں. جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اب تو اندر آگ بھڑک رہی ہے. اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ عذاب ہی ہے, اس سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ بادشاہ کی لاش کو نکالا اور قبر میں دفنا دیا.
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنی ہے بات. ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا. ایک برف والا تھا. اب تو برف کم بکتی ہے مگر پہلے آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی، رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں نے